بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ معزز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان افروز داستان حیات کی ایک سیریز شروع کر رکھی ہے۔ آج ہم ان کی ایپیسوڈ نمبر 17 کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ عہد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے تھے۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں، اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے اسلام قبول کیا۔ آج ہم بات کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 17 کے بارے میں۔ ابو جہل غلاموں اور آزاد لوگوں کی سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آزادی اور غلامی زندگی کے دو دھارے ہیں جو الگ الگ بہتے رہتے ہیں اور اپنے بہاؤ کی سمتیں خود متعین کرتے رہتے ہیں۔ ہم غلام کیا تھے؟ چند حشرات الارض جو آتے جاتے موسموں کے ساتھ پیدا ہوتے اور مرتے رہتے تھے۔ ہمارا دائرہ حیات بہت محدود تھا۔ ہماری خرید و فروخت، ہماری قیمت، ہمارا آقا، ہمارے آقا کا آقا، ہمارے آقا کا مزاج، اپنے غلاموں سے اس کا سلوک، اور بس یہی ہماری ساری کائنات تھی، یہی ہماری زندگی کا محور۔ اس کے علاوہ ہمارے ارد گرد جو بھی ہوتا رہتا تھا اس کے ہم خاموش تماشائی تھے۔ دوسرے غلاموں سے ہمارے میل جول کے مواقع بہت کم ہوتے تھے، مگر جب ہم بھی ملتے یہی چند موضوع ہماری گفتگو کا مرکز ہوا کرتے تھے۔ یہ ہم غلاموں کو بھی علم تھا کہ مکی زندگی ایک انقلاب سے دوچار تھی۔ ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ اور دوسری طرف مکہ کے بڑے بڑے سردار، رئیس، تاجر، سارے کے سارے سانپوں اور بچھوؤں کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو ضد پہنچانے کے در پہ تھے۔ وہ ابو جہل کا معاملہ باقی مشرکین مکہ سے بہت مختلف تھا، وہ خود بھی ان سب سے بہت مختلف تھا۔ قریش کے سرداروں کی کچھ خاندانی اور قبائلی قدریں تھیں جنہیں وہ جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ وہ عرب کی وسیع تر ثقافت کا حصہ بھی تھے، اور اس مناسبت سے ان پر صحرائے عرب کی مجموعی روایات کی پاسداری کی بھی ذمہ داری تھی۔ یہی نہیں، محافظ کعبہ ہونے کی حیثیت سے قریش مکہ سارے عرب قبائل میں ایک مرکزی حیثیت بھی رکھتے تھے۔ ان کا سب قبائل سے براہ راست واسطہ بھی تھا۔ متولیان کعبہ ہونے کا اعزاز اور قبائل سے قریبی تعلق اس امر کے متقاضی تھے کہ وہ نہ صرف عربوں کے اجتماعی روایات کے علمبردار ہوں، بلکہ اس ضمن میں وہ کردار پیش کریں جو مثالی اور قابل تقلید بھی ہو۔ قریش مکہ کا خمیر انہیں اجزائے ترکیبی سے اٹھتا تھا۔ یہی ساری قدریں ابو جہل کو بھی وراثت میں ملی تھیں اور وہ بظاہر ان پر عمل پیرا ہونے کا دعوے دار بھی تھا، مگر اس کی اپنی سوچ میں اپنے آبا و اجداد کے مذہب اور روایات کے تقدس کی بجائے ذاتی منفعت اور خود غرضی کا جذبہ مقدم تھا۔ ابو جہل تمام عمر ایک خواہش کی آگ میں جلتا رہا۔ یہ اس کی زندگی کی واحد خواہش تھی جو اس کے ہر فکر و عمل کے پس منظر میں جھلکتی رہتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے ضعیف چچا ولید کی وفات کے بعد خاندان مخزومی کا سربراہ بن جائے۔ اس کا منصب کا وہ اس شدت سے متمنی تھا کہ اس کے لیے سب کچھ کر گزرنے کو ہر وقت تیار رہتا تھا۔ وہ صاحب ثروت بھی تھا، مگر اپنی دولت کی ایک ایک پائی اور اپنا سارا وقت اپنی ذاتی شہرت اور نیک نامی حاصل کرنے پر خرچ کیا کرتا تھا۔ یہی اس کی مہمان نوازی اور سخاوت کا پس منظر بھی تھا، یہی اس کی میل ملاقات کا بھی منظر تھا۔ قریش کے مذہبی عقائد کا وہ پابند ضرور تھا، لیکن ان کا تحفظ اس کے نزدیک اتنا اہم نہیں تھا جتنا کہ اپنے تقرر اعلیٰ کے لیے اس کی فضا کو حاصل کرنا تھا۔ وہ اکثر اپنے ہم منصوبوں کی ضیافت کا اہتمام کیا کرتا، مگر مہمان نوازی کی عظیم عرب روایات کے سلسلے میں نہیں، محض اس لیے کہ قریش کے سرداروں میں اثر و رسوخ ہے۔ دوسروں کے کام آنے میں بھی اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ صاحب الرائے حضرات میں اس کی ساکھ بڑھے اور وہ وقت آنے پر ان کی رائے اس کے حق میں اس کو مل جائے۔ ذاتی کردار اس کا یہ تھا کہ شہر کی ہر سازش اس کے ذہن سے شروع ہوتی تھی۔ بڑوں سے اس کا رویہ خوش آمدانہ تھا، ہم مرتبت لوگوں سے مصالحانہ اور کم حیثیت افراد سے معاندانہ بلکہ صفاقانہ تھا۔ سارے مکہ میں وہ ظلم و تشدد کی علامت بنا ہوا تھا۔ مخالفین سے نمٹنے کے لیے وہ انتہائی بے دردی کا مظاہرہ کر گزرتا تھا۔
مسلمانوں سے اس کا بیع بھی جو اس کی پہچان بن چکا تھا محض اس لیے نہیں تھا کہ وہ اس کے خداؤں کو جھٹلاتے تھے، بلکہ اس لیے تھا کہ داعی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بنو عبد مناف کے فرد تھے۔ ولید کی جانشینی کے معاملے میں عبد مناف کا خاندان ابو جہل کا حریف تھا۔ فیصلہ انہی دنوں میں ہونا تھا یا دونوں کے اندر ہونا تھا۔ ابو جہل نے اس ضمن میں بھرپور کوشش کر رکھی تھی اور عبد مناف کے امیدواروں کے مقابلے میں دعوتوں اور مہمان نوازیوں کی وجہ سے اس کی جو ساکھ ہے وہ خاصی حد تک بہت بہتر تھی، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی رسالت کے بعد تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی پیشوائی کو قبول عام حاصل ہو گیا تو اس کی ساری محنت بالکل ختم ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ عبد مناف کے امیدواروں کے مقابلے میں وہ زیادہ خرچ کر سکتا تھا، زیادہ دعوتیں کر سکتا تھا، لوگوں سے مل جل کر اپنے بارے میں ان کی رائے ہموار کر سکتا تھا، بلکہ وہ یہ سب کچھ کر بھی چکا تھا، مگر پیغمبری کے مقابلے میں وہ بالکل بے بس تھا۔ اس کے پاس اس بات کا کوئی توڑ نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ جان رہے یا نہ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ ہمارے دین کی بے کنی کے لیے اس نے سر دھڑ کی بازی لگا دی تھی، اور وہ ہمارے خلاف ہر ظلم، ہر سازش کی جڑ تھا۔ سارا دن مکہ کے مختلف چھوٹے بڑے حلقوں میں اسلام کی برائیاں کرتا پھرتا، عوام کو بھڑکاتا، خواص کو اکساتا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کشی میں گھٹیا سے گھٹیا حرکت سے بھی نعوذ باللہ دریغ نہیں کیا کرتا تھا۔ داعی اسلام کی مخالفت اب اس کی زندگی کا واحد مقصد بن چکی تھی، کیونکہ اسلام اس کے مقصد اولین یعنی ولید کی جانشینی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتا جا رہا تھا۔ وہ اعلان کہنے لگا کہ میں مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ مکہ کے بیشتر تاجر اور سردار اس کے حلقے اثر میں تھے، اور جہاں کہیں وہ دیکھتا کہ کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حمایت میں کچھ کہا ہے یا کچھ کہنا شروع کیا ہے یا کہنے کا ارادہ کر رہا ہے، تو اپنی پوری طاقت سے ان اثرات کو کچلنے کی کوشش کرتا۔ وہ کائنات کا پہلا شخص تھا جس نے کسی مسلمان کے خون سے ہاتھ رنگے تھے۔ سمیہ کے قتل سے لے کر جنگ بدر تک جہاں وہ لقمہ اجل بنا، مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہوا اس میں ابو جہل کا بہت بڑا ہاتھ تھا، بلکہ جو کچھ بھی ہوا اس میں بیشتر اسی کی وجہ سے ہوا۔ خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف جتنی اس نے بری حرکتیں کی، نعوذ باللہ، خانہ کعبہ کی حدود میں ان پر بہتان تراشی، گلیوں میں ان کی راہ میں کانٹے بچھوانا، ان پر کوڑا کرکٹ پھینکوانا، سرعام ان کی تذلیل کی کوششیں، گالی گلوچ، تانہ بازی، مذاق، ان میں سے اکثر کا ذمہ دار ابو جہل تھا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ جس مذموم حرکت میں وہ خود شریک نہیں ہوتا تھا، اس کے چیلے پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے یا اس کی کمی پوری کر دیتے۔ مخالف اور بھی تھے، مگر کوئی اس حد تک گرا ہوا نہیں تھا۔ ویسے تو ابو لہب اور اس کی بیوی بھی اسلام دشمنی اور عداوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حد سے گزرے ہوئے تھے، مگر شدت کے باوجود ابو جہل کے مقابلے میں ان کا دائرہ کار اتنا وسیع نہیں تھا۔ رہا ابو سفیان تو اس نے دشمنان اسلام کی قیادت ابو جہل کے بعد سنبھالی، مگر ابو سفیان میں عربوں کی بہت سی قبائلی رواداریاں بھی قائم تھیں۔ شائستگی، تحمل اور مثبت سوچ کے انداز بھی تھے جو بعد میں اس کی بخشش کا سامان بنے۔ پہلی ہجرت حبشہ کے موقع پر ابو جہل ہی تھا جس نے قریش کے سرداروں سے ساز باز کر کے مہاجروں کو گرفتار یا قتل کرنے کے لیے گھڑ سواروں کا ایک دستہ بھجوایا تھا۔ یہی تھا جس نے عمر بن العاص کو تحفے تحائف دے کر شاہ حبشہ کے پاس بھیجا تھا تاکہ مسلمان مہاجرین حبشہ سے زنجیر مکہ لائے جا سکیں۔ جب اس کا یہ حربہ ناکام ہوا تو اس نے بنو ہاشم کے معاشرتی مقاطع کا منصوبہ بھی اسی نے تیار کیا تھا۔ بہت سے قریشی سردار اور انتہائی اقدام کے حق میں نہیں تھے، مگر اس کے باوجود ابو جہل نے اپنے موقف کی اتنی پرزور وکالت کی کہ مخالفت کے باوجود یہ معاہدہ طے پا گیا۔ 2 سال بعد جب اس مقاطع کو ختم کرنے پر تقریباً سبھی رضامند تھے، ابو جہل برابر اس کی حمایت کرتا رہا، مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب معاہدے کا جو مسودہ خانہ کعبہ میں رکھا گیا تھا، جس پر لکھوایا گیا تھا، جب اس کو منگوایا گیا تو اسے دیمٹ چاہ چکی تھی۔ صرف ایک سطر باقی تھی اور وہ یہ تھی: اے اللہ تیرے نام پر رہے نام اللہ کا، اے اللہ تیرے نام پر رہے نام اللہ کا۔ اس وقت جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان نوفل کے سردار معتم ابن عدی کی سرپرستی میں مکہ میں رہ رہے تھے، ابو جہل اندر ہی اندر سازشوں میں لگا ہوا تھا مگر بے بس تھا۔ اس میں
اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں تھی کہ وہ خاندان نوفل سے مخالفت لیتا، لیکن موتم کے وفات پاتے ہیں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، نعوذ باللہ۔ خاص طور پر قریش کے سرداروں کو جمع کیا، جس میں ابو لہب جان بوجھ کر شریک نہیں ہوا تھا۔ اس منصوبے پر سب سردار راضی نہیں تھے، لیکن ابو جہل نے جو دامے درمے قدمے سخنے اسلام اور اہل اسلام کو تباہ کرنے پر ہر وقت تلا ہوا تھا، ایک بار پھر سب کو راضی کر لیا۔ یہ اور بات تھی کہ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ ابو جہل ہی تھا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے ہجرت کے بعد اعلان کروایا تھا کہ جو بھی انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کر آئے گا اسے وہ 100 سرخ اونٹ یا 1000 اوقیہ چاندی انعام بطور انعام دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عمر بن علاس سے اس وقت اس کے بھانجے تھے، اس کے بھڑکانے پر تلوار میان سے نکال کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکل پڑے۔ جنگ بدر کے موقع پر بھی جب خاندان اسد کے حکیم بن حزام نے جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے عتبہ کو جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا اور عتبہ کچھ حد تک رضامند بھی ہو گیا تھا، یہ ابو جہل ہی تھا جس نے سب کو اثر نو پھر بھڑکایا تھا اور جنگ پر اصرار کیا تھا۔ عتبہ کو اس نے بزدلی کے طعنے دے دیے، یہ بھی کہا تھا کہ عتبہ جنگ سے اس لیے بھاگنا چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا ابو حذیفہ مسلمانوں کی طرف سے صف آ رہا ہے۔ ابو جہل کو کیا خبر تھی کہ اس جنگ میں خود اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جنگ کی شہ دینے کے باوجود جہاں نبرد آزمائی کے لیے عتبہ، شیبہ اور ولید صفوں سے باہر نکل آئے، ابو جہل نے ایسی کسی شجاعت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ مجھ ضعیف آدمی سے اگر کوئی کہے کہ ابو جہل کی شخصیت کا 4 الفاظ میں احاطہ کروں تو میں کہوں گا تکبر، سازش، خود غرضی اور شقاوت۔ اس کی فکر میں شر تھا، اس کی زبان میں زہر بھرا تھا، اس کے لہجے میں کمینگی تھی، اس کے تن سے آگ برستی تھی، بات کرتا تھا تو لگتا تھا کہ تیزاب کے چھینٹے اڑے جا رہے ہیں۔ اشراف مکہ غیرت کے پتلے تھے، حمیت پر جان دیتے تھے، مگر ابو جہل کی وجہ شہرت یہ نہیں تھی۔ ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ ابو جہل اپنے حواریوں سمیت حتیم کے پاس بیٹھا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور طواف کا پہلا چکر شروع کیا۔ جب وہ حتیم کے پاس سے گزرے تو ابو جہل نے ان پر بھپتی کسی جس پر اس کے سارے حواری کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے اس کی ہرزہ سرائی سن لی ہے، مگر وہ اپنے طواف میں مشغول رہے۔ دوسرے چکر میں جب وہ پھر حتیم کے پاس سے گزرے تو ابو جہل نے اس سے بھی زیادہ بدتمیزی کی۔ اس بار پہلے سے بھی زیادہ زوردار قہقہ بلند ہوا۔ اس بار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے گزر گئے اور اپنا طواف جاری رکھا۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے چکر میں حتیم کے پاس سے گزرے تو ابو جہل نے ویسے ہی تضحیک امیز الفاظ کہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور ابو جہل کی ٹولی سے مخاطب ہو کے کہا، سنو اے قریش کے لوگو، میں اس ذات باری کے نام پر جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم کو کچھ تو خون کی وعید سناتا ہوں۔ ان الفاظ نے اور جس لہجے میں وہ کہے گئے تھے ابو جہل اور اس کے حواریوں کو سحر زدہ کر دیا۔ نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا اور نہ کسی کو بولنے کی جرت ہوئی۔ یہ تو تھا غیرت اور حمیت کا معاملہ۔ رہی شجاعت تو اس کا مظاہرہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ حمزہ کی کمان کی ضرب کھا کر ابو جہل کس قدر خوف زدہ ہوا تھا، اور جب حضرت حمزہ نے اسے مقابلے کی دعوت دی تو اس نے آنکھ تک اوپر نہیں اٹھائی تھی۔ ابو جہل لڑتا کم لڑواتا زیادہ تھا، وہ جوڑ توڑ کا ماہر تھا۔ اس کی اصل طاقت اس کا سازشی ذہن تھا، اور سازش اور شجاعت کا کبھی میل نہیں ہوتا۔ ابو جہل کے بارے میں میں اور میرے جیسے زخم خوردہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہر برائی موجود تھی، مصیبت پر مصیبت۔ ویسے تو ہماری زندگی تھی ہی ہمارے غموں سے عبارت، لیکن 1 سال ہمارے لیے ایسا چڑھا تھا جو ہمارے لیے بڑی تکلیفیں لے کر آیا تھا۔ اذیتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، یام الحزن کہلاتا ہے، غم کا سال۔ اس سال ہماری پریشانی اس حد تک بڑھ گئی کہ ہمارا دین اس کی زد میں آ گیا تھا۔ ہم آسمانوں کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتے اور پوچھتے تھے، یا اللہ ہمیں کن گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ نبوت کے 6 سال بعد میں ہماری تعداد بڑھتے بڑھتے 100 تک پہنچ گئی تھی۔ دنیا کی آبادی میں 100 کی کیا حیثیت ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب ہم صرف 10 تھے۔ آج دمشق میں میرے عہد ضعیفی کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ میں اپنے برآمدے میں بیٹھا اپنی چھڑی کی مٹھی پر
تھوڑی ٹکائے باہر سڑک پر مسلمانوں کے آتے جاتے ہجوم کو دیکھتا رہتا ہوں۔ 30 سال پہلے ہماری تعداد اتنی تھی کہ ہم ایک چراغ کے گرد جمع ہو سکتے تھے۔ میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ ابھی تک اس کی زمین پر چل پھر رہا ہوں، لیکن عام الحزن میں کئی بار میرا جی چاہا کہ میں اس زمین میں دفن ہو جاؤں۔ پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ 25 سال تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات رہیں اور ان کی مشیر، ان کے بچوں کی ماں علی، زید سمیت، اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ایک وہ وقت تھا جب اول المسلمون یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں صرف ایک مسلمان تھا، اور وہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شریک حیات۔ اولی نزول وحی کے رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی قرب و تذبذب کے عالم میں گھر میں آئے، حضرت خدیجہ ہی تھیں ایسی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے آپ کو دلاسا دلایا تھا۔ بعثت سے پہلے انہوں نے اپنی ساری دولت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تھی کہ وہ اسے جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ خود اپنی ذات میں وہ ام المومنین تھی۔ حضرت خدیجہ اچانک بیمار پڑ گئیں اور اسی دن انتقال کر گئیں۔ رات سے پہلے انہیں دفن بھی کر دیا گیا۔ عالم اسلام سے اسلام کی اولین شہادت ایک دن میں نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے 2 یا 3 دنوں بعد ابو طالب کا، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کی شدید علالت کی خبر ملی تو قریش کے سردار عیادت کے لیے پہنچے۔ ابو جہل، عتبہ، اس کا بھائی شیبہ، ابو سفیان وغیرہ، انہوں نے بستر مرگ پر لیٹے ابو طالب سے کہا، ابو طالب تمہیں معلوم ہے ہم تمہارا کتنا احترام کرتے ہیں، تمہاری علالت کی وجہ سے ہم سب بہت فکر مند ہیں۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے بھتیجے سے ہمارے مراسم کیسے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم اسے بلواؤ، ایک تحفہ تم ہم سے لو اس کے لیے اور ایک تحفہ اس سے لے کر ہمیں دے دو، تاکہ وہ اپنی جگہ پہ خوش اور ہم اپنی جگہ پہ خوش۔ ابو طالب نے کسی کو کہا کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیں۔ جو ساتھ ہی کے کمرے میں تھے وہ گئے اور چچا کے پلنگ کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے۔ یوں کہ پلنگ کے ایک طرف وہ تھے اور دوسری طرف ان کے سامنے قریش کے بڑے بڑے سردار کھڑے تھے۔ ابو طالب نے نہایت ہی نکاہت بھری آواز میں کہا، قریش کے سردار کو تمہیں کچھ دینے اور تم سے کچھ لینے کے لیے آئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ضرور، یہ لوگ صرف ایک کہہ دیں جس کے بعد عرب و عجم دونوں ان کے زیر نگی ہوں گے۔ ابو جہل بولا، یہ بات ہے تو ہم تو 10 لفظ کہہ دیتے ہیں، بتاؤ کیا کہنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف اتنا کہنا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عقل سے کام لو، اتنے سارے خداؤں کا ایک خدا بناتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بت پرستی سے مصالحت ممکن نہ تھی، کم و بیش یہی صورتحال مخالفین اسلام کی تھی۔ وہ بھی اپنے خداؤں کے خلاف کچھ سننے کو تیار نہ تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دوبارہ بات شروع کی، سب نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور بڑبڑاتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ اسی دوران ابو طالب نے دم دے دیا، مطلب وہ وفات پا گئے، اور وہ اپنے دل پر اس آخری کوشش کی ناکامی کا داغ لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان افروز داستان حیات۔ آج کی ہماری ایپیسوڈ نمبر 17 یہاں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے۔ جلد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات کی ایپیسوڈ نمبر 18 لے کر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، سب کے روزے، نمازیں، نماز تراویح، نوافل، اذکار، عبادات قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند لگے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر، دین اسلام کے تحفظ کی خاطر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس رسالت کی خاطر اپنی جان کی قربانی تک کر دی تھی، اپنی جانیں تک گنوا دی تھی۔ اور انہی کے بارے میں اگر آپ مزید ایسی کوئی ویڈیوز دیکھنا چاہتی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔